الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے میت کے غسل کے متعلق چند مسائل سامنے آئے تھے اور غسل کا طریقہ کس طرح ہے وہ غسل کا طریقہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا۔ ابھی غسل کے متعلق ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جو پیدا ہوا اور پیدا ہوتے اس نے بھلے ایک دو سانسیں لی ہوں، یعنی پیدا ہوا اور اس پر زندگی کی علامت تھی، اگرچہ وہ جلدی مر گیا، تو ایسے بچے کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس بچے کا نام بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ بچہ جو پیدا ہی مردہ ہوا، بعض ماں کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے، اور جو بچہ مردہ پیدا ہوا اسے باقاعدہ غسل دیں گے، لیکن کفن پورا 3 کپڑوں میں اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہی اسے دفن کر دیا جائے، اور اس پر نماز جنازہ نہیں ہے کیونکہ وہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے۔ لیکن ایسے بچے کا بھی نام رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کل اس نے قیامت میں زندہ تو ہونا ہے، تو اس کو اس کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ تو بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو، دونوں صورتوں میں بچے کو غسل دیا جائے گا اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہو اس میں یہ ہے کہ غسل اسے دیا جائے گا، کفن کے لیے اس کو باقاعدہ 3 کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر اسے کفن دیا جائے، اور اس پر نماز جنازہ نہیں ہے کیونکہ وہ مردہ پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کا نام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رکھ لینا چاہیے۔ آج چونکہ کفن کے متعلق چند مسائل ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، مردے کو کفن دینا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت کا لباس پہنائیں گے جو کسی مردے کو کفن پہنائے۔ چنانچہ کفن مرد کا کس طرح ہوگا اور عورت کا کفن کس طرح ہوگا، تو مرد کے کفن میں 3 کپڑے استعمال ہوں گے اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے استعمال ہوں گے۔ اگر کپڑوں کی کمی ہے اور مرد کو 2 کپڑوں میں کفن دیا اور عورت کو 3 میں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ میں نے آپ کو غسل کا طریقہ بتلایا تھا، مردے کو غسل دینے کے بعد اس کا جسم کسی صاف کپڑے سے خشک کر دیا گیا۔ اب اس کا جسم خشک کرنے کے بعد آسان جو طریقہ یہ ہے کہ میت کو اب جس چارپائی پہ آپ نے غسل کے بعد لٹانا ہے، تو 3 کپڑے ہیں مرد کے غسل کے۔ ایک تو بڑا کپڑا ہوتا ہے جسے لفافہ کہتے ہیں، دوسرا کپڑا مرد کی بغیر سلی ہوئی قمیض ہوتی ہے جس میں بازو وغیرہ بھی نہیں ہوتے، بس ایک گلا بنا ہوا ہوتا ہے، تیسرا مرد کے کپڑا جو کفن میں استعمال ہوگا وہ ایزار، جسے لنگی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تہبند بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ آسان طریقہ یوں رہے گا مردے کو کفن پہنانے میں کہ آپ نے غسل دینے کے بعد اسی تختے پر آپ نے میت کو خشک کر دیا، اس کے سطر کا خیال رکھنا ہے کہ سطر نہ کھلے۔ اب آپ پہلے اس چارپائی پہ جس پہ مردے کو آپ نے لٹانا ہے پہلے وہ لفافہ رکھ دیں۔ لفافہ رکھنے کے بعد یہ مثال کے طور پہ لفافہ ہے، یہ آپ نے پہلے رکھ دیا چارپائی پہ، اس کے بعد اس کی قمیض، یہ مثال کے طور پہ اس کی قمیض اور یہ بیچ میں گلا ہے، تو قمیض اس طریقے سے رکھیں کہ یہ جو حصہ ہے وہ چارپائی کے تھوڑا باہر آئے گا
اور جو قمیص کا جو گلا بنا ہوا ہے وہ ایسی جگہ رکھیں کہ میت کو جب لٹائیں گے تو اس کا سر یہاں آئے گا، اور اسی قمیص کے اوپر آپ اس قمیص کے اوپر کیا کہتے ہیں تہبند رکھ دیں۔ یوں آپ نے تہبند رکھ دیا۔ اب جب تہبند اس طرح رکھ دیا تو اب جب آپ نے مردے کو مثال کے طور پہ اٹھا کر اب یوں جو رکھا تو نیچے لفافہ تھا، قمیض یوں تھی، تو آپ نے قمیض کو یہاں سے اٹھانا ہے اور یوں جب کر دینا ہے تو وہ جو گلا بنا ہوا تھا وہ میت کے گلے پہ خود ہی آ جائے گا، اور یہ اوپر سے بھی اس کی قمیض جو ہے وہ ڈھکی جائے گی۔ اب رہ گئی ایزار، تو اس کو آپ نے جو ہے جو کپڑا اوپر آپ نے سطر کے لیے رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو آہستہ آہستہ کھینچ لیں، کیونکہ اب قمیض اوپر اس کے سطر تک تقریباً آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسے کیا کہتے ہیں ایزار پہنا دینی ہے، یوں فولڈ کر دینی ہے جو نیچے ایزار یا تہبند ہوگی۔ تو اس طریقے سے میت کا جو ہے وہ کفن ہو جائے گا۔ اب جب آپ نے قمیض بھی پہنا لی، ایزار بھی پہنا دی، تو اب جو ہے باقی لفافہ جو بڑا والا نیچے رہ گیا تھا اس کو آپ نے جو ہے اس طریقے سے کر دینا ہے، بند کر دینا ہے، اور بند کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو سیدھی طرف ہوتی ہے میت کے یہ کپڑا اوپر آئے، یہ الٹی طرف والا نیچے آئے، سیدھی طرف والا اوپر آئے۔ لنگی پہناتے ہوئے بھی اس کو آپ نے یوں ہی کرنا ہے۔ جب آپ نے اس کو لنگی پہنائی تو وہ تو یوں تھی، تو اس کا الٹی طرف والا آپ نے پہلے اس کو پہنانا ہے، اور سیدھی طرف والا کپڑا حصہ اوپر آئے۔ اور جب لفافہ پہنائیں گے، جو نیچے آپ نے بڑا کپڑا جس کو کہتے ہیں لفافہ وہ رکھا تھا، تو اس کو ظاہر بات ہے آپ نے یوں جب فولڈ کرنا ہے تو پہلے آپ یہ الٹی طرف والے اس کو پہنائیں، اور دائیں طرف والا سیدھی طرف والا کپڑا وہ اوپر آئے گا۔ یہ مثال کے طور پر یہ سیدھی طرف والا حصہ ہے تو یہ اوپر آنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دائیں طرف اللہ کے نبی ہر چیز کو مقدم رکھتے تھے، اور اسی لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ جو گلے کی جو یہ پٹی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں قمیص کی، تو یہ کالر بھی آپ اس کو کہتے ہیں، یہ اوپر کی سائڈ سیدھی سائڈ اوپر ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہماری جو ہے الٹی سائڈ والی اوپر ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ سیدھی طرف والی جو ہے نا یہ اوپر ہونی چاہیے۔ کفن میں بھی اسی طرح سیدھی طرف والا حصہ اوپر جو آتا ہے، تو کوشش کیا کریں یہ کالر پٹی جو ہے اس کو دائیں طرف والے کو جو ہے وہ اوپر کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ جو ہے انسان سنت پر عمل کر دے گا۔ اب عورت کا کفن وہ بھی اسی طرح پہنانا ہے، لیکن اس میں 2 کپڑوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک کپڑا تو وہی لفافہ، ایک اس کی قمیض، ایک ایزار تہبند لنگی۔ 2 کپڑے جو اضافے ہوتے ہیں وہ یہ، ایک سینہ بند، ایسا کپڑا کہ جس سے عورت کے سینے کو ناف تک بند کرنا ہے، ڈھانکنا ہے، اور تیسرا کپڑا عورت کی جو ہے وہ دوپٹہ، عورت کا دوپٹہ، یہ عورت کا لباس ہے۔ یعنی زندگی میں بھی عورت کو ستر کا خیال کرنے کا کہا گیا، اور اسلام نے مرنے کے بعد بھی عورت کے ستر کا خیال رکھوایا۔ تو یہ اصل تو لباس یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بے لباسی، جس کا لباس جتنا مختصر ہوتا جائے سمجھ لیں کہ اللہ کی ناراضگی آ رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ تنبیہ کے لیے یا کیا کہیں گے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تنبیہ کہہ لیں، انبیاء کے ساتھ ہو تو جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے درخت سے جو کھایا تو اللہ رب العزت نے پہلے ان کا لباس لے لیا، لباس لے کر برہنہ کر دیا، پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جتنا لباس مختصر ہوتا جائے تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت کی ناراضگی تو نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ، تو ہم کسی امتحان میں تو نہیں پڑ گئے۔ تو اس لیے ستر کا خیال دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، عورت کے خاص کر جو ہے
اگر عورت بے حجاب ہو کر بغیر پردے کے نکل رہی ہے تو یہ دنیا بھر کے جو چیونٹیاں باہر گھوم رہی ہیں یہ تو اسے شکار کر لیں گی۔ ایک چاکلیٹ اور ٹافی بھی، وہ بھی جب تک ریپر میں ہو اور اس کے اوپر اس کا کور چڑھا ہو، اس کے اوپر پلاسٹک چڑھی ہو، تو اس پر بھی چیونٹیاں حملہ نہیں کرتی۔ ایک عورت کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے جو ہے وہ ڈھانکا ہے۔ تو دیکھیں مرنے کے بعد بھی اس عورت کو 5 کپڑوں میں غسل دلایا ہے اور کفن دلوایا ہے۔ تو چنانچہ اس میں اس کے سینہ بند کپڑا اس کا اضافہ ہے اور دوپٹہ اس کا جو ہے وہ اضافہ ہے۔ اب جب آپ نے کفن دے دیا تو یہ بات یاد رکھیں، کفن کے سامان کے ساتھ کافور بھی ملتا ہے، وہ سفید والا ہوتا ہے، پاؤڈر ٹائپ کی خوشبو، عطر بھی دیتے ہیں۔ تو عطر اور کافور مردے کے آپ جسم پر لگا سکتے ہیں۔ کافور خاص کر ان جگہوں پر لگانا چاہیے جو عضو یا جو جگہیں سجدے میں زمین سے لگتی ہیں۔ پیشانی پہ لگا لیا، مردے کے ناک پہ لگا لیں، اس کے ہتھیلیوں پہ لگا لیں، اس کے گھٹنوں پہ لگا لیں، اس کے پاؤں کے پنجوں پہ لگا لیں۔ تو عطر بھی اسی طریقے سے لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اور میت کی داڑھی پر بھی کافور لگا لیں اور اس کے سر پہ بھی کافور لگا لیں۔ لیکن کفن کے اوپر عطر نہیں لگانی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، کفن کے اوپر عطر نہیں لگانی چاہیے۔ عطر اس کے جسم پر آپ نے لگائی ہے وہی کافی ہے، شریعت نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ باقی اللہ رب العزت اس کی آخرت اچھی کرے تو قبر خوشبودار بن جائے تو وہ الگ بات ہے، اللہ ہم سب کی قبروں کو معطر فرما دے۔ تو عطر اس کے کفن پہ نہیں لگانی چاہیے بلکہ اس کے جسم پر آپ لگا سکتے ہیں۔ اور کافور جو پاؤڈر ٹائپ کی خوشبو ملتی ہے سفید کلر کی، یہ جو ہے آپ نے اس کے اس عضو پہ لگانا ہے جو سجدے میں زمین پہ لگتے ہیں۔ اب کفن کے اندر بعض لوگ عہد نامہ رکھتے ہیں۔ اول تو یہ عہد نامے کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے، کسی حدیث میں جو الفاظ یوں جو ذکر پورا عہد نامہ پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس پر کلمات تبرک لکھے ہوں، یاسین شریف، عہد نامہ، ان میں اللہ کے نام ہوتے ہیں، تو عموماً مردہ جو ہے اس کا جسم پھٹتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ قبر میں جب اس کا جسم پھٹے گا تو وہ جو گندگی نکلے گی وہ اللہ کے نام پر لگے گی نا۔ اور دوسری بات، لگے یا نہ لگے، چونکہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو جو چیز جتنی ثابت ہو اتنی ہو، تو اس لیے اس بات کی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنے چاہیے۔ ہاں، کسی بزرگ کا رومال یا اس کا کوئی امامہ یا کوئی ایسی چیز وہ بطور تبرک اگر اس مردے کے کفن کے اندر رکھ دی جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی لکھی ہوئی چیز یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تبرک بھی اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے بال مبارک اور ناخن مبارک سنبھالے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ جو ہیں جب میں مر جاؤں، اپنے گھر والوں سے کہا تو میری آنکھوں پر چہرے پر نبی کے یہ بال مبارک ناخن مبارک رکھ دینا، یہ تبرک ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے گستاخ رسول کو قتل کیا، تو قتل کرنے کے بعد آئے اللہ کے نبی کو بتایا کہ میں یہ کام کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں جو دعا مانگوں گا اللہ پوری کرے گا، بولو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی بس ایک عصا مجھے آپ بطور تبرک کے دے دیں۔ وہ عصا لے لیا، کہا بھائی عصا، خالی ایک ڈنڈا ایک رسا لے رہے ہو؟ کہا بس یہ چاہیے، یہ بھی اس لیے چاہیے کہ قیامت میں تو لاکھوں لوگ ہوں گے، پتہ نہیں آپ مجھے وہاں پہچانے نہ پہچانے، میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا جب میں مروں تو میری قبر میں یہ عصا بھی ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ قیامت میں اس عصے کے ساتھ اٹھ کے میدان محشر میں جاؤں اور آپ کو میں یہ عصا دکھاؤں کہ اللہ کے نبی آپ نے فلاں دن خوش ہو کر مجھے نشانی دی تھی، آپ مجھے پہچان کے میری سفارش فرما دیں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی تبرک ملے تو اس کی اجازت ہے۔ باقی جو ہے لکھی ہوئی چیز کفن کے اندر یا قبر میں ساتھ جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ انسان کے اعمال جو ہیں یہی کافی ہیں انسان کے لیے۔
کفن کے اندر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ سفید کپڑوں میں کفن دینا یہ سنت ہے، لیکن اگر کسی جگہ سفید کپڑا میسر نہیں ہے تو کسی اور کپڑے میں بھی کفن دے سکتے ہیں، کوئی اور کلر کے کپڑے میں بھی جو ہے وہ کفن دیا جا سکتا ہے، وہ مجبوری کی حالت میں۔ بعض لوگ جب بعض جگہوں پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اگر کوئی کنوارا لڑکا مر جائے یا کنواری لڑکی مر جائے تو جب کنوارا لڑکا مرتا ہے تو اسے دولہا بناتے ہیں گھر والے، ہائے ہم نے اس کو دولہا بنے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی ارمان ہم پورا کریں گے، اس کو باقاعدہ ہاتھوں میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو لگاتے ہیں ہندوؤں کی طرح گانا، وہ جو ہوتا ہے بہرحال جو پتہ چلتا ہے یہ دولہے کی نمبر پلیٹ ہے، وہ اس کی پراندہ جو ہے نا وہ لٹکتا ہوا جاتا ہے، وہ پہناتے ہیں۔ یا لڑکی اگر کنواری مر جائے بہت سی جگہوں پر تو اس کو باقاعدہ اوپر لال کپڑا ڈالا جاتا ہے، اسے دلہن بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، میت کو تو کنگا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میت کا کوئی کنگا کرے۔ بناؤ سنگار کا وقت یہ نہیں ہے، میت کو کنگا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ چلیں بھائی اس کی داڑھی واڑی سیٹ کر دیں، ذرا بال بڑے تھے وہ سیٹ نہیں۔ عورت کے بال بھی جب غسل کے ٹائم کھولے جائیں گے بس جو ہاتھ میں آ گیا اس کا پراندہ بنا لیا، اس کی چٹیا بنا لی، بس یہ وہ نہیں کنگا کر کے باقاعدہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ بناؤ سنگار کا یہ وقت نہیں ہے۔ اور کہ یہ کیا بات ہے، بہت سی جگہوں پر عورت مر جاتی ہے اسے مہندی لگاتے ہیں، اور کیا اس پہ فلسفہ کیا جاڑتے ہیں؟ اصل میں قیامت کے دن اس کی پہچان ہو کہ مرد کون ہے اور عورت کون ہے، ایک قیامت تک اس کی مہندی باقی رہے گی۔ جو اللہ بنا سکتا ہے اسے نہیں پتہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس رب نے تو کہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تم کیا سمجھتے ہم تمہیں اٹھائیں گے؟ نہیں، میں تو تمہارے یہ فنگر پرنٹ بھی بناؤں گا۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ فنگر پرنٹ دنیا میں جس کے جیسے ہیں قیامت میں اٹھے گا تو یہ فنگر پرنٹ اسی طرح بنے ہوئے ہوں گے، اتنی باریکی۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات مردے کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے دیکھیں انسان مرنے کے بعد بے بس ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر میں وصیتیں کرنی چاہیے کہ بھائی میں اگر مر جاؤں یہ کرنے اور یہ نہیں کرنا۔ اگر علماء نے لکھا یہ وصیت کیے بغیر کوئی مر گیا اور اس کی میت کے ساتھ خلاف سنت کام کسی نے کیا تو اس کا وبال، اس کا گناہ میت کو بھی ملے گا۔ لیکن ہمارے پلے میں اور کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر والے اہل و عیال ہمارے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہمارا کفن دفن قبر یہ سنت کے مطابق ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اسی پہ ترس کھا کر ہماری بخشش فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے اللہ کو۔ تو جو ان کی اداؤں کو اپنائے گا اللہ رب العزت اسی کی برکت سے اس کی معافی فرمائیں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے۔ تو اس لیے میت کے ساتھ ایسے معاملے نہیں۔ بعض دفعہ بیماری کے ایام میں گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا، شیب ویب بڑھ جاتی ہے تو اب بندہ مر جاتا ہے تو خاندان والوں کو اطلاع دینے سے پہلے اس کی شیب کی جاتی ہے، نائی کو بلا کے یا خود جلدی کرو بھائی، خاندان والے آئیں گے کہیں گے دیکھو چچا کا خیال ہی نہیں رکھا تھا، شیب بھی بڑھ گئی اس کی، دیکھو مونچھیں بھی اور یہ بھی وہ بھی۔ اللہ کے بندو اس ٹائم جو مرا ہوا ہوگا وہ کتنے اندر چیخیں مار رہا ہوگا، ظالموں کیا کر رہے ہو، اس کا تو ویسے ہی مجھے مصیبت میں پڑ گیا ہوں، یہ چیز سنت سے دور ہو کر تم اور یہ کام کر رہے ہو۔ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جو بعد والے ہوتے ہیں نا ان کو میت کی فکر نہیں ہوتی، انہیں اب خاندان میں اپنی ناک کٹوانے سے بچنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ان سے کہو اپنی ناک کی فکر نہیں کرو، میری قبر کی جو ہے وہ فکر کرو۔ اس لیے اس چیز کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ کفن کے متعلق مختصراً یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ کی ہیں۔ اب میت کو جب چارپائی پہ لے جائیں گے تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے جب میت کو اٹھا کر میت کی چارپائی پہ رکھا، جس کو کندھا دے کر قبر تک یا نماز جنازہ کے لیے لے کے جانا ہے، تو اس کے اندر یہ بات یاد رکھیں اس چارپائی کے اوپر عموماً جو ہے وہ ایسا کپڑا ڈالا جاتا ہے جس میں اللہ کے نام ہوتے ہیں، اور وہ بڑی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ چادر اور پوری چارپائی کو گھیری ہوتی ہے،
تو وہ میت کے پاؤں جو ہیں وہ اللہ کے نام کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ یا ہو سکتا ہے وہ چادر، بعض ہم نے خود دیکھا ہے، بعض چادریں اتنی چھوٹی سی بھی ہوتی ہیں، ذرا سی ہوا آئی وہ یوں گری اور گر کے اللہ کے نام نیچے۔ تو ایسی کوئی چیز بھی اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو یہ ہم سمجھتے ہیں اوپر اللہ کا نام ہوگا چادر کی صورت میں تو اب جی بڑی بخشش ہو جائے گی، بڑا یہ ہو جائے گا، اگر عمل پلے میں نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں جو سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھیں، اللہ کے نام کے نیچے زندگی گزارو، اللہ کے نام کے نیچے مرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا نام یوں رکھ کے، مطلب یہ کہ اللہ کی مان کے زندگی گزارو، اللہ کی مان کے انسان کو موت آنی چاہیے، یہ مطلب ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو، مقصد یہ کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے سائے میں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچی جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے شادی کے وقت تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھتے ہیں، بیٹی قرآن کے سائے میں۔ تو ہماری تو سوچیں ہی الٹی ہو گئی نا، ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جس میں مشکل ہی نہ ہو۔ یہ قرآن کریم نے نہیں کہا، جب عیسائیوں نے بات کی، جب وہ بپتسمہ کرتے ہیں عیسائی، بچہ ان کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو ایک زرد رنگ کا پانی بناتے ہیں، اس میں بچے کو ڈبکی دیتے ہیں، کہتے ہیں اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ تو اللہ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اصل جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رنگ والا ہے، اللہ رنگ جسم سے پاک ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے دین کا رنگ اپنے پہ چڑھاؤ۔ اصل رنگ یہ ہے کہ جس پر اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا حیت، اس کا لباس، اس کا چہرہ پتہ چل رہا ہو کہ واقعی یار اس پر اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اللہ کے دین کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ تو ایک بات اس کو کس تناظر میں کی گئی، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے نیچے زندگی گزارو، اللہ کے نام کے نیچے مرو، تو اس کا یہ مطلب کہ جی زندگی میں بھی اپنے گھر پہ ہم نے اللہ کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، سجائے ہوئے ہوتے ہیں کمروں میں، اور ماشاءاللہ اللہ کے نام کے نیچے پھر ہماری میت بھی جا رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بس یہ کام ہو گیا۔ اور کسی نے اپنے بچے سے کہا نا بیٹا ابا کا نام روشن کرنا، دوسرے دن ابا آئے تو دیکھا بچہ سیڑھی لگا کے چڑھا، ابا کے نام کی تختی لگا رہا ہے۔ ابا یہ کیا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ابا اوپر بلب لگاؤں گا، آپ کا نام روشن کرنا ہے۔ تو ہم تو یوں نام روشن کر رہے ہیں، اس کی مراد کچھ اور تھی اور ہم کچھ اور سمجھے۔ تو اس لیے جو بڑے بزرگ جو بات کرتے ہیں اس کو سمجھے سے، مثال کے طور پہ ہم نہیں کہتے نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو اس کا مطلب ہم نے پتہ ہے کیا سمجھا ہوا ہے، اب کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے آج کے زمانے میں، بھائی نیکی کر دریا میں ڈال۔ حالانکہ وہ جو پرانے زور کی یہ بات چلی آ رہی ان کا مطلب یہ تھا جیسے دریا میں ایک چیز پھینک دی پھر اس سے آدمی نا امید ہو جاتا ہے، بس اب نہیں مل، کوئی مجھے توقع نہیں ہے، تو مطلب یہ کسی سے نیکی اور احسان کر کے ایسا بھول جاؤ کہ جیسے دریا میں ایک چیز ڈال کے بھول گئے، یہ مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے اب اسے جتاؤ نہ، کل اسے تانا نہ دینا، کل اسے ایذا نہ دینا، کل اس نیکی پر کبھی اس کو کسی قسم کی ملامت نہ کرنا، اس کا احسان نہ جتلانا، یہ مطلب تھا نیکی کر دریا میں ڈال، کہ بالکل اب بھول جاؤ اس کے ساتھ جو نیکی کی ہے، اس سے کوئی صلہ مانگنے کی امید نہ رکھنا، اور ہم نے اس کا کوئی اور مطلب لے لیا۔ تو یہ چادر وغیرہ میت کے اوپر جو ہاں عام سادی چادر ہو میت کو چھپانے کے لیے، خاص کر عورت کی میت کو چھپانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ بھی یہ اللہ کے ناموں والی جو قادی چادریں غلاف کعبہ کے اسٹائل کی ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اب یہ بعض لوگ میت کے کفن کے اوپر جو ہے نا وہ پین سے بھی کچھ چیزیں لکھتے ہیں، اللہ کا نام لکھ دیا یا آیت الکرسی لکھ دی یا اس طرح، یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے شیعوں کے ہاں جو کفن ہوتا ہے وہ پورا بھرا ہوتا ہے صحابہ کو گالیوں کے ساتھ، اور سارا یہ کچھ ہوتا ہے تاکہ فرشتوں کو بالکل شک ہی نہ ہو، یہی پکے آئے میں لگاؤ مار دے مار 4.5۔ کبھی آپ کفن کے اوپر ان کی تحقیق کریں، ہماری باتیں تو لوگوں کو بری لگتی تھیں نا، ہم تو کہتے تھے بھائی، کسی جگہ پھڈا ہوتا تھا ہمارے ساتھیوں کا، بھائی یہ نماز
عید کی نماز فلاں جگہ شروع کر رہے ہیں، ہمارے لوگ پنگا بیچ میں آ جاتے تھے، نہیں ان کو یہاں اجازت نہیں ہے، تو انتظامیہ کہتی یار نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ ہم کہتے ہیں مصیبت تو یہ ہے نا نماز پڑھنی نہیں ہے، ان کی نماز میں صحابہ کو گالیاں ہیں، یہ نماز نہیں ہے، یہاں تبرہ ہوگا، نہیں مانتے تھے لوگ۔ محرم میں دیکھ لیا لوگوں نے اپنی وہ جو نماز کے بعد جو شروع ہوئے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور فلاں فلاں پر لعنتیں کی ہیں نہیں کی ہیں، اور کہا آج تک وہ اس پہ اڑے ہوئے کہ نہیں بھائی وہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم تو کریں گے۔ تو وہ سارے تبرے جو ہیں وہ کفن کے اوپر بھی لکھے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے پتہ چلے یہ بہت بڑا صحابہ کا دشمن جو ہے وہ قبر میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایسی چیزیں کوئی بھی لکھنا یہ کفن کے اوپر ٹھیک نہیں ہے۔ اب آئیے میت کو جب ہم لے کر جائیں گے تو کس طرح؟ تو یاد رکھیں کہ میت کا سر آگے کی سائڈ ہوگا، پاؤں پیچھے کی سائڈ، جہاں پیچھے لوگ آ رہے ہیں۔ اب چاہے وہ پاؤں آپ لے کے جا رہے ہیں تو قبلے کی طرف بھی آ رہے ہوں، لیکن آپ نے سر کو میت کا آگے ہی رکھنا ہے۔ آپ میت کو کندھا دیں تو کوشش کریں کہ 10 قدم دائیں طرف آپ نے جو رکھا اپنے کندھے پر میت کو، تو 10 قدم چلیں، سیدھے کندھے پہ پہلے رکھیں، اور پھر اسی طرح 10 قدم کے بعد پیچھے آ جائیں۔ اب پیچھے میت کے دائیں پاؤں کی طرف سے آپ کندھا دے دیں، 10 قدم یہ۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیں تو بائیں طرف سے میت کا بھی بایاں پڑے گا، آپ کا بھی بایاں ہاتھ پڑے گا، تو آگے کی طرف آپ نے اٹھایا اور 10 قدم چلے۔ اب پھر اسی 10 قدم کے بعد پیچھے آ جائیں، اور پھر پچھلی جو اس کی جو پاؤں کی طرف جو الٹی طرف ہے اس کو آپ 10 قدم کندھا دے کے چلیں۔ لیکن یہ صورت میں جب ممکن ہو، آپ میں ہمت بھی ہو، صحت بھی ہو تب، ورنہ اگر 1 قدم بھی چل گئے تو قدم جو میت کو کندھا دینے کا ثواب ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ اب جب میت کو لے جا رہے ہوں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ جوانوں کو آگے کھڑا چلایا جاتا ہے، وہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ہوتا بھی اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، دور سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی میت آ رہی ہے۔ یاد رکھو ان اللہ یحب الصمت عند ثلاث، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو 3 جگہ خاموشی پسند ہے، ایک لڑائی کے وقت دشمن سے، ایک جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس وقت، جب کوئی تلاوت کر رہا ہو اس وقت، اور تیسرا جب جنازے کے ساتھ جا رہے ہو اس وقت اللہ کو خاموشی پسند ہے۔ آپ دل دل میں ذکر کریں، درود شریف پڑھیں اور اس کا ثواب مردے کو بخشتے رہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن زور زور سے ذکر کرنا، اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کندھے اٹھاتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں، کلمہ حق کلمہ شہادت، یہ کس نے تجھے بتایا بھائی؟ یہ کون سا طریقہ شریعت میں؟ اور پھر مصیبت یہ ہے ہم جو چیزیں کہتے ہیں اس لیے، اب دیکھیں یہ جو بچے ہیں انہوں نے کسی بڑے کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے تو ذہن میں یہ ہوگا نا یہ بھی دین ہے، کوئی یہ بھی کوئی سنت ہوگا، یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ جو چیز دین نہیں ہے اسے ہم جب دین کی طرح پیش کریں گے تو نئے لوگ تو یہی سمجھیں گے یہ بھی دین ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور یہی چیز تو غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی سے تو منع فرمایا کہ جو کام دین نہیں ہے اسے دین کا حصہ بنایا جائے۔ اسی لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عموماً جو نمازوں کے بعد لوگ یوں دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد پھر ایک سجدہ کر کے اس کے بعد حضرت گھر جا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں یار میں بہت بڑا صوفی ہوں اور ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہوں، دیکھو میں سجدہ کر کے، یہ منع کیا ہے فقہاء نے، اور لکھا ہے کہ اگر تم نے کبھی سجدہ تلاوت کیا ہوا ہو، تلاوت میں سجدہ کی آیت آئی ہوئی ہو اور اس وقت یاد آئے تو اس وقت وہ سجدہ بھی نہ کرو۔ کیوں کہ آپ نے یوں کیا، دعا کی اور اس کے بعد یوں سجدہ کیا اور اٹھ کے، تو جو دیندار نہیں ہے، ابھی دین کی معلومات نہیں رکھتا، وہ جب عام یہ چیزیں ہوں گی تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے کہ آخر میں ایک اور سجدہ کر کے جایا جائے۔ تو دین کی حفاظت، دین کو اس کی اصل حیت کے ساتھ حفاظت، یہ مقصود ہے، کیونکہ عیسائیت اور یہودیت تبھی تو تباہ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی خواہشات نئی چیزیں ڈال کے عیسائیت کا اصل چہرہ ہی بدل دیا ہے۔ ہمیں اس چیز کی حساسیت کا احساس ہونا چاہیے، ہماری شریعت قیامت تک محفوظ ہے، ہم اس میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں، ایسا کام نہ کریں جو شریعت سے ثابت نہ ہو، تو ایسے عملوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔
اور اسے ہم دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہے جمعے کے خطبہ جو ہو رہا ہوتا ہے، امام خطبہ تو پہلے خطبے میں یوں ہوتے ہیں، اور جب امام بیٹھتا ہے دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں حضرت یوں اتحیات میں ہو جاتے ہیں۔ تو جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو تو سجدہ کر لیا کرو، کیونکہ رکوع کر لیا کرو، بلکہ نماز تو بیٹھ کے ہو ہی رہی ہے آپ کی۔ تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ پہلے خطبے میں یوں ہو پھر دوسرے خطبے میں یوں ہو جاؤ؟ یہ بھی تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ بھائی جس طرح تحیات کی صورت میں بیٹھنا ہے اسی طرح پہلے خطبے میں بھی اور آخری خطبے میں بھی۔ ہاں خطبے میں یوں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ حدیث میں منع ہے کہ اس طرح آپ کی رانیں پہلو کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے آپ اگر نہیں بیٹھ سکتے الٹی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، تحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، لیکن یہ صورت اور پھر یوں صورت یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی بھی ہاتھ میں اوپر جا رہی ہوگی، اشہد ان لا الہ۔ بھائی جو حدیث میں آیا وہ صرف چہرہ آسمان کی طرف کرنا ہے، آسمان کی طرف کرنا ہے۔ اب اگر آسمان بھی جیسے وضو کیا ہے اوپر چھت ہے آسمان ہی نہیں نظر آ رہا، یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر مسجد سے باہر نکل کے آسمان کو ڈھونڈ رہا ہے، بس وہ اوپر منہ کر لو وہی آسمان ہے، چاہے اوپر چھت ہو، آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ بیچ میں نہیں ہے۔ تو یوں جو انگلی پھر، اور عموماً جو اذان ہو رہی ہوتی ہے یا اقامت، اس میں مؤذن اشہد ان محمد اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس ٹائم یہ بھی انگلی اٹھائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بھائی یہ شریعت نے صرف نماز کے ٹائم کا بتایا ہوا ہے اس وقت، کہ آپ اس وقت نماز کے ٹائم آپ اٹھا لیں، باقی وہ چیزیں آپ دین کا حصہ بنا رہے نہیں۔ ہاں تقریر کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، کسی کو توحید کا درس دے رہے ہیں، اس وقت شہادت کی انگلی توحید کی بات کرتے ہوئے اٹھانا یہ سنت ہے کہ بھائی اللہ ایک ہے، ایک ہی ذات ہے، یوں اللہ کے نبی نے اشارے کیے ہیں اپنی شہادت کی انگلی سے۔ تو باقی وضو کے بعد یوں کر کے اشہد اللہ انگلی یوں کرنا، پھر یہ اذان میں اشہد اللہ الہ سن کے یوں کرنا، اقامت میں اشہد اللہ الہ سن کے یوں کرنا، یہ چیز چونکہ آپ دین سمجھ رہے ہیں، سے آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھی کوئی سنت ہے اور یہ بھی کوئی ثواب کی چیز ہے، تو یہی تو بدعت ہے اور یہی تو گناہ ہے کہ جو چیز دین نہیں ہے، ثواب کی چیز نہیں، اسے ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ تو میت کے ساتھ آگے یوں شور کرتے ہوئے جانا یہ ناجائز ہے، ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ اور بہت بڑی خرابی یہ ہے، دیکھیں میت کے ساتھ جانے کا حکم اس لیے کہ انسان کو اپنی قبر یاد آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ میت کی نماز جنازہ پڑھنا، اور ایک ہے کہ جنازے کے بعد تدفین تک ساتھ جانا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 قیرات اجر دیتے ہیں، اور 1 قیرات کا اجر احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جس نے نماز جنازہ صرف پڑھی اسے 1 قیرات اجر ملتا ہے، اور تدفین میں شریک نہیں ہوا، لیکن تدفین میں بھی شریک ہوا تو 2 قیرات، اور 1 قیرات فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر۔ یہ ثواب کبھی کبھی انسان کو میسر ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے۔ اب جنازے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، میت آگے کندھا دے کے فارغ ہوا، اپنے دوسرے ہانڈی وال سے ملا اور شروع ہو گیا، اور گپیں لگ رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، کاروبار کی باتیں۔ اچھا یار وہ کیا ہوا دکان کا، وہ تمہاری جو چل رہا تھا؟ اس نے ہاں وہ تو بھائی وہ ادھر دیکھ وہ میت ہے، اپنی میت کو یاد کرو کہ ایک دن اسی طرح کندھا لے کے جا رہے ہوں گے۔ اس ٹائم تو انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ آج یہ مردہ کیا چاہ رہا ہوگا، یار مجھے ایک دفعہ دوبارہ اللہ زندگی دے دے، بس اب میں صحیح زندگی گزاروں، کیونکہ اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں، بند نہیں ہوئی ہیں، اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں، مرنے کے بعد اسے کھرے کھوٹے کی پہچان ہوئی ہے۔ جبھی تو ایک بزرگ تدفین کسی کی تو ایک بزرگ کھڑے تھے، کسی سے کہا یہ مردہ اگر زندہ ہو جائے تو کیا تمنا کرے گا، اس مردے کی کیا تمنا ہوگی؟ اس نے کہا کہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ میں صحیح زندگی گزاروں۔ انہوں نے کہا پھر سن لو، اسے تو یہ چیز نہیں مل سکتی، لیکن تمہیں یہ موقع ضرور مل سکتا ہے آج سے، تم یہ دیکھ لو کہ اب اپنی زندگی کو نئے سرے سے گزاریں، کیونکہ موت یقینی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت کب ہو جائے۔ اچھا خاصے چلتے چلتے لوگ جوان بھی جا رہے ہیں، ہر وقت اپنے اعمال کا بیگ تیار رکھنا چاہیے، کسی وقت بھی سفر پہ نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ میت کو اس طریقے سے لے کر قبرستان تک جو ہے وہ جانا ہے، اور اس کے بعد پھر میت کی نماز جنازہ ہے۔ تو نماز جنازہ کے متعلق مختصراً یہ بات یاد رکھیں، نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، علاقے کے محلے کے کچھ لوگ اگر مل کے پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے
کہ میت اگر دیکھ لی جائے جنازے کی جگہ تو اب وہ جنازے کی نماز پڑھنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ عموماً مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے بھائی میت آ چکی ہے، نماز کے بعد نماز جنازہ، لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس سستی ہوتی ہے، نکل جاتے ہیں۔ جب دیکھ لی تو اب بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اب وہ نماز جنازہ پڑھنا فرض عین ہو جاتا ہے جیسے اور نمازیں ہوتی ہیں۔ تو نماز جنازہ یہ مسلمان کا حق ہے، اس کی نماز جنازہ میں دوسرے مسلمان شریک ہوں۔ چنانچہ نماز جنازہ بہت سے لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے دیکھا ہے ایسی میتیں، باپ کی میت بیٹا نہیں پڑھ رہا اور رشتہ دار نہیں پڑھ رہے، بھائی کیوں؟ یار آتی نہیں ہے نماز جنازہ۔ تو بھائی آسان حل آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ کہ سیکھ لو، اور اگر ابھی سیکھ نہیں پا رہے یا ابھی ٹائم لگے گا تو نماز جنازہ میں صرف 2 فرض ہیں، اور 2 فرض کیا ہیں؟ قیام، کھڑا ہونا، اور دوسرا فرض 4 تکبیرات، اللہ اکبر۔ تو آپ کو نماز میں پڑھا جانے والا سبق بالکل نہیں آتا، کوئی بات نہیں، آپ امام کے ساتھ امام اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں، وہ دوسری تکبیر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر، لیکن اس کا خیال کرنا دوسری تکبیر میں رکوع میں نہ ہو، ہاں یہ ذرا خیال کیجیے گا۔ اور تیسری تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہہ دیں، آپ نے بیچ میں کوئی ثنا نہیں پڑھی، کوئی درود نہیں پڑھا، کوئی دعا نہیں پڑھی، تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ تو جن کو نماز جنازہ کی دعائیں یا پڑھے جانے والا نماز جنازہ میں سبق نہیں آتا تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پریشان نہ ہو، جنازے میں شریک ہو جایا کریں، اور صرف امام کے ساتھ جو اب امام اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں، تو یہ نماز جنازہ آپ کی ادا ہوگی، کیونکہ 2 ہی فرض ہیں نماز جنازہ میں، ایک قیام کھڑا ہونا اور دوسرا 4 تکبیرات۔ اس طریقے سے جو ہے نماز جنازہ ہوگی۔ اب نماز جنازہ جب ہم نے پڑھنی ہے تو یاد رکھیں ان میں جو مسنون چیزیں ہیں وہ یہ کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک جل ثناؤک، یہ جو بھی ثنا آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، عموماً یہ آسان ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اب یہ دعا بالغ مرد کے لیے بھی ہے، بالغ عورت کے لیے بھی ہے۔ نابالغ بچہ ہو تو اس کے لیے الگ دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا، یہ ہے۔ اور نابالغ بچی ہے تو اس کے لیے وہی دعا ہے لیکن ہو کو ہا کر دینا ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وزخرفا۔ تو اب یہ دعا ہے، تو وہی بات ہے اگر یہ دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو صرف اللہ اکبر جو امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے جائیں، تو 4 تکبیرات کھڑے ہو کے کہہ دیں تو یہ بھی نماز جنازہ ہوگی، نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب جب یہ نماز جنازہ پڑھ لی تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یاد رکھیں کوئی دعا اجتماعی طور پر سنت نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سینکڑوں صحابہ کی نماز جنازہ پڑھائی، کسی ضعیف چھوڑے موضوع روایت میں بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر اجتماعی صورت میں دعا کی ہو۔ تو بس اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں شریعت نے جتنا بتایا ہم نے اتنا کرنا ہے، تو اس کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اب نماز جنازہ کبھی کبھی انسان آیا، اب ادھر جناب دیکھا تو صفیں کھڑی ہو رہی تھی، اب یار وہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے یار، مسجد بھی کرے، اب کیا کروں بھائی؟ تو ایسی صورت میں جب کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے جنازے کی نماز رکوانا، آپ خود بھی مہمان کے طور پہ آئیں، ایک تو یہ کہ باپ کا جنازہ ہے یا بیٹے کا جنازہ ہے، بیٹے کا ہے تو باپ رکوا سکتا ہے، صبر کرو بھائی ابھی نہیں شروع کرنا، میں وضو کر کے آ رہا ہوں، پھر تو تیمم سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے اختیار میں جنازہ رکوانا۔ لیکن ایسا جنازہ ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آیا ہے، آپ نے دیکھا ہے ابھی تو میں اگر وضو کرنے کے لیے جاؤں گا تو پھر تو نماز جنازہ نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ نماز جنازہ کے لیے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلے کو ہر جگہ فٹ نہیں کرنا، یہ بھی یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف نماز جنازہ کے لیے،
پتہ چلے یہاں کبھی نماز کے لیے اور دیکھا مسجد میں پانی نہیں آ رہا تو امام صاحب نے کہا تھا تیمم سے ہو جائے گی. بھائی وہ نماز جنازہ کے لیے صرف میں کہہ رہا ہوں، اور نمازوں کے لیے اس طرح نہیں ہے. 1 میل تک اگر پانی ہو تو بغیر وضو کے پانی کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن نماز جنازہ میں اس چیز کیوں کہ جماعت آپ کی اگر چھوٹ گئی نا تو اس کا نعم البدل ہے، آپ اپنی پڑھ لو. لیکن جنازہ چھوٹ گیا تو اس کا نعم البدل نہیں ہے. جب اس کا نعم البدل نہیں ہے تو اب آپ کو جو ہے نماز جنازہ کے اندر چھوٹ دے دی گئی ہے. اب بعض دفعہ ایک آدمی اس وقت نماز جنازہ میں شریک ہوا، ایک تو یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے اور ادھر نماز جنازہ شروع ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہے کہ امام نے ایک تکبیر کہہ دی، 2 تکبیریں کہہ دی. مسئلے کو ذرا باریکی کو سمجھیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ 1 تکبیر ہو گئی، 2 یقینی پتہ ہے کیونکہ آواز آ رہی ہے، اور آپ آئے اور جلدی سے آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ میں شریک ہو گئے. اب 2 تکبیریں ہو گئی ہیں، تیسری تکبیر کہہ رہے ہیں تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب ابھی تیسری تکبیر کہہ چکے ہیں، تو تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ میت کے لیے دعا. یا 1 تکبیر چھوٹ گئے، دوسری تکبیر امام نے کہہ دی، اب آپ فوراً آئے اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے تو ابھی تک آپ کی 1 تکبیر چھوٹ گئی ہے. 1 تکبیر یہ 1 رکعت کے قائم مقام ہوتی ہے. تو اب دوسری تکبیر آپ کو ملی ہے نا، تو دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ درود شریف. تو آپ بس دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں. لیکن کسی ایسی جگہ نماز جنازہ میں کہ آپ کو وضو وغیرہ تو ہے، لیکن آپ جیسے ہی آئے جنازہ گاہ میں دیکھا یار نماز کھڑی ہو گئی ہو پتہ نہیں کون سی تکبیر ہے، تو اب آپ آتے ہی نماز میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ انتظار کریں گے. اب امام جب تکبیر کہے گا، وہ چاہے دوسری ہو، تیسری کہے، چوتھی کہے، تو جب امام تکبیر کہے گا تو اس وقت آپ تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آتے ہی آپ شریک ہو گئے. یہ اس صورت میں کہ جب کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی تکبیرات ہو گئی ہیں. اب آپ نے تکبیر تو کہہ دی لیکن آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کون سی تکبیر ہے. تو اس میں آپ میت کے لیے دعا کر لیں بھلے. وہ جب امام نے ایک اور تکبیر کہہ دی، ایک اور کہہ دی، تو آپ کو تو پھر پتہ چل جائے گا اچھا یار اس کا مطلب 1 تکبیر میرے سے چھوٹی ہے. تو جتنی تکبیریں چھوٹی ہوئی ہوں گی تو امام نے جب سلام پھیرا تو آپ سلام نہ پھیریں، بلکہ آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 تکبیر چھوٹی تھی تو 1 مرتبہ جلدی سے کہہ دیں اللہ اکبر. 2 تکبیریں چھوٹی تھیں تو آپ 2 تکبیریں جلدی سے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں آپ کچھ بھی نہ پڑھیں اور پھر آپ بھی سلام پھیر دیں. تو یہ آپ کی جیسے رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوں تو سمجھو اس طریقے سے یہ آپ کی تکبیر چھوٹی ہوں. تو جتنی تکبیر چھوٹ گئیں اتنی تکبیر جو ہے وہ آپ نے سلام کے بعد پڑھ لینی ہے. یہ آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی. اب نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کیا جوتے پہن کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ عموماً میدانوں میں روڈ پر نماز جنازہ ہوتی ہے تو یاد رکھیں اگر جوتا آپ کا پاک ہے، نیچے سے اس کا سول بھی پاک ہے، اور کیا کہتے ہیں جگہ جو زمین ہے وہ بھی پاک ہے، اور ظاہر بات ہے ایک روڈ ہے اور وہ خشک ہوا ہے، زمین ہے وہ خشک ہے، تو جب زمین خشک ہو تو وہ خود ہی پاک ہو جاتی ہے. اس کے اوپر آپ بغیر مصلی کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جب زمین خشک ہے تو سمجھو زمین پاک ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کا جوتا بھی پاک ہے یا نہیں. پتہ چلا ابھی باتھ روم سے نکل کر آئے تھے تو جوتا نیچے سے تو ناپاک ہے. اگر جوتا آپ سمجھتے ہیں کہ پاک ہے، زمین بھی پاک ہے، تو ایسی صورت میں آپ جوتے پہن کے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کسی پہ حکم نہیں لگایا کریں اس کو دے یار جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی اسے مسئلہ پتہ ہوگا کہ میرے جوتے بھی نیچے سے پاک ہیں اور زمین بھی پاک ہے. لیکن اگر جوتے نیچے سے ناپاک ہیں تو ایسی صورت میں جوتے کے اندر سے پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھیں. اب یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی نیچے سے چیز ناپاک ہو اور آپ نے اوپر موٹی چیز رکھ کر اوپر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جاتی ہے. تو اب چونکہ آپ نے جوتا پہنا ہوا نہیں ہے، اب آپ جوتا اتار کر اب یہ جوتا اس طرح ہو گیا جیسے آپ نے ناپاک چیز کے اوپر کوئی موٹی چیز رکھ دی ہے. تو نیچے سے جوتا ناپاک ہو تو پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر آپ پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھیں. لیکن اگر جوتا بھی آپ سمجھتے ہیں پاک ہے اور زمین بھی پاک ہے
اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا آپ کہیں گے یار اسی جوتوں میں تو میں گھر پہ باتھ روم بھی گیا تھا، لیکن بھائی آپ اتنا چلے ہو اور مٹی بھی تھی سب کچھ، پاؤں کے جوتے جب رگڑ کھاتے رہے مٹی کے ساتھ، تو یاد رکھو اگر اس کے اندر کوئی نقش و نگار نہیں بنا ہوا اور وہ جوتا بالکل پلین ٹائپ کا ہے، تو وہ جب رگڑ لگتی جائے گی تو یاد رکھیں جب وہ زمین کے ساتھ دلق ہو جائے گا، رگڑ رکھتی جائے گی، تو وہ جوتا تو نیچے سے خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اب ایک چیز ہے، یہ دیکھیں بالکل پلین چیز ہے، اس پر کوئی ناپاکی لگ گئی تو آپ کو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کپڑے سے اچھی طرح رگڑ لیا، 3 مرتبہ صاف کر دیا تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی چیز ہے کہ اس میں کچھ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، گلدستہ ٹائپ کے ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر تو ناپاکی جو گئی ہوئی ہے تو وہ رگڑنے سے تو پاک نہیں ہوگا، تو اس کو پانی سے دھویا جائے گا۔ لیکن اگر جوتا بالکل نیچے سے پلین ہے اور آپ زمین پہ اتنا چلے ہیں کہ آپ کو یقین ہو گیا یار یہ رگڑ کھا کھا کے مٹی کے ذریعے سے خود ہی وہ نجاست صاف ہو گئی ہوگی، تو اب یہ جوتا پاک ہی شمار ہوگا، اس پہ پھر آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال جوتا پاک ہو، زمین بھی نیچے پاک ہو، تو ایسی صورت میں جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جوتا تو پاک ہے لیکن پتہ ہے زمین پاک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جوتے سے پاؤں نکال کے نماز پڑھنی چاہیے، اور جوتا نیچے سے ناپاک ہو، زمین بھی ناپاک ہو، پھر بھی پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر جوتا پاک ہے، زمین بھی پاک ہے، تو جوتوں کے ساتھ بھی آپ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ سمجھنا ہے تو پوچھ لیں جی۔ ایک آدمی آیا اور نماز جنازہ ہو رہی، اس نے فرض نہیں پڑھی تو نماز جنازہ پہلے پڑھے گا، اپنی نماز فرض جو چھوٹی وہ بعد میں پڑھ لے۔ نہلاتے وقت پیٹ دبایا جاتا ہے،